الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ہے قرآن نورانی شیشہ اتے سدھے راہ دکھلاوے جڑا پڑھے تے عمل چکرے او سدھا جنت جاوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واولاد محمد وبنات محمد وإطرة محمد وإطرة محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ تمام حضرات باذوق ہو کے آقائے کل جہاں رحمت للعالمین مراد للمشتاقین حبیب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واتباعہ وسلم دی ذات بابرکات ذوق اور شوق عقیدت و احترام محبت نال درود شریف پڑھینو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ پڑھن اور بھیجن تو بعد میرے نہایت ہی قابل قدر شرکائے مجلس، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے پروگرام خالصتاً دینی، مذہبی، اصلاحی ایصال ثواب دا پروگرام منعقد کیتا گئے۔ اس پروگرام دا مقصد ہے جو اللہ رب العزت سارے پروگرام کو منظور و مقبول فرما کے اندہ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تک پہنچاون اور آپ دے واسطے وسیلے نال سارے نہایت ہی قابل قدر محترم و مکرم جناب ماہر غلام قاسم صاحب جنہاں دی زوجہ محترمہ دنیا تو چلے گئے، اللہ رب العزت انہیں دی کامل بخشش مغفرت فرماون، درجات بلند فرماون، آخرت دی منازل آسان فرماون۔ یہ پروگرام دے میزبان محترم جناب محمد ہاشم صاحب، صفدر صاحب، حاجی ریاض صاحب، سلیمان صاحب اور تمام تھند برادری میں مبارکباد پیش کرنا جو اس گئے گزرے دور دے اندر این لئیے کلو بکھر تک بھی سفر کرو چاہتا تقریباً راہ راستے روڈ دے قریب ارد گرد کئی مقام دے ہوتے وساخے نہ محفلی کتے تے ککڑ، کتے رچھ لڑاون جہاں، ککڑ لڑاون جہاں، مرغے لڑاون جہاں، مختلف قسم جہاں محفلاں منعقد ملسن، بندے جمع ہو سن۔ اس دور دے اندر اس آدمی دے جذبے کو سلام ہے
جیڑا بندہ اللہ دے دین دی خاطر اپنا وقت کڈھیندے اپنا مال لیندے اللہ تعالی منظور و مقبول فرماوے، اللہ یہ جذبات سلامت رکھے، اللہ انہیں دی اولاد دے اندر بھی یہ جذبات منتقل فرماوے، اللہ کرے پر رونق محفلاں ہمیشہ قائم و دائم رہن، اللہ کرے این پروگرام دی برکت دے نال سارے اس علاقے دے اندر دین دی فضا قائم تھیوے، نماز قائم تھیوے، قرآن مقدس دی تلاوت قائم تھیوے، ساری نوجوان نسل اپنے پیو ماں دا ادب احترام کرے، بے راہ روی کولو بچ ونجے، برے سوسائٹی کولو بچ ونجے، آمین بولو سارے ساتھی۔ تعارف دی ضرورت نہیں، میرے تو قبل شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے صاحبزادہ سارے بھائی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب خوبصورت انداز دے نال بیان فرما رہے ہیں، سارے انتہائی قابل احترام پیکر اخلاص و اخلاق حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب، اللہ انہیں دے خلوص تے زندگی برکت عطا فرماوے۔ میں سندا بیٹھا ہوں، بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں، نصیحت والی گفتگو ہے۔ میرے تو بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تشریف گھن آسن، تسا حضرات سن سو این دوران این فقیر آجز دی چند منٹ دی حاضری ہے، تسا احباب دے سامنے دعا منگساں، اللہ جو بلواوے حق سچ بلواوے تو حق میں کو مل کے عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ تارے ذمہ چپ نہیں، تسا تھوڑی تھوڑی میں سبحان اللہ آکھنی ہے۔ ہاں چپ دار سا بڑا لمبا ہی وے، قبر بندہ سنسی چپ کر کے پیا رہا سی، اتھا ذکر و اذکار اے دنیا والا کم مامنے، اگر اتھا اللہ اجازت دیمن بھی چاہ تو اندہ ثواب کہنے ملنا، ثواب این دنیا والے عمل دا ملنے گئے۔ این وجہ کل آدن دنیا دار العمل، آخرت دار الجزا ہے۔ ہاں تو تساں جری گال چنگی لگے اندھو تے سبحان اللہ ضرور آئی کیا، ماشاءاللہ آئی کیا، الحمدللہ آئی کیا، عادت مبارک بنا بچا۔ مزاج دے اعتبار نال میں عمر دے حوالے نال نہ پیا گال کریندا، مزاج دے اعتبار نال میں پرانی روح رکھدا، میں اج معاشرے دے اندر جڑے حالات کو دیکھدا، میں کڑدا اس بات دے ہوتے جو میرے نوجوان اس معاشرے دے تعلیم دے اعتبار نال الحمدللہ کچھیں ڈیگیاں پاتی ودن۔ جڑے نوجوان بھائی کو لو پوچھو، کوئی ایم اے کیتی ودے، کوئی بی اے کیتی ودے، کوئی بی ایس کیتی ودے، کوئی ایم ایس سی کیتی ودے، مختلف ڈپلومے موجود ہیں، لیکن اللہ دی قسم کھا کے آدھا اگر ادب احترام نال دیکھو، اج کو لو 30 سال پہلے دے نوجوان ان پڑھ دا مقابلہ اج دا پڑھیا لکھیا نوجوان پیو ماں والے ادب احترام دا نہیں کر سکتا۔ اون ویلے اتنا تعلیم عام نہ ہے، اون ویلے اتنا انسان کو اسباب تعلیم دے نہ ہن، لیکن کم از کم نوجوان سر و ننگا اپنے وڈیرے دے سامنے نہ آندا ہا، اچھی آواز نہ لیندا ہا، پیو ماں دے کیتے فیصلے کو سر جھکا کے تسلیم کر گھندا ہا۔ اج معاشرہ دے آزادی رائے ہر کہیں دا حق کے، لیکن اللہ دی قسم قرآن مقدس سامنے موجود ہے، میں بات آپو نہ کریں دا خدا دے قرآن والی کراں، ای قرآن پاک کو چاہ کے پڑھ کے دیکھو، قرآن مقدس حکم دیندے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پیو ماں دے اگو ایویں جھک ون جی میں پکھی پرندہ اڑدا ویندا ہوئے تے کو گولی تیر نشانہ لگے، اے پکھی اڑن والا اپنے پر کٹھے چکرندے تے زمین تے ڈھائے پوندے، ہونی دے پر کہیں کم دے کہیں نہیں، حکم مل دے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ او دنیا جہان دا طاقتور نوجوانہ جلے پیو ماں حکم دے وے، اون ویلے انہیں دے سامنے علامنا کہیں نہیں، انہیں دے سامنے سر جھکا کے جی میرا ابا سچ کھڑیا تو یہ قرآن مجید دا حکم پیغام ہے۔ یہ قرآن مجید کو چھوڑ جو ریتے سے پڑھان، ان دا محض تلاوت برکت ہے۔ تو آپ کو یاد ہو سی جلے بجلیاں اتنا عام نہ ہن، اون ویلے ہر گھر دے اندر سویرے تقریباً مٹی گلیندی ہے، برکت دا دور ہا، ہر گھر وچ منج گوں موجود ہے، تے جٹ سویرے اٹھی باندھا مٹی گلیندا بیٹھے، قرآن دی تلاوت کریندا بیٹھے، تہجد دے ٹائم اولاد کو اٹھیندا ہا،
چھوٹے بال جو ہیں وہ اٹھے بیٹھن، اپنا قاعدہ چاہتی بیٹھن، نماز والی کاپی چاہتی بیٹھن، پیو ماں انہیں کو سکھیں دے بیٹھن میرے بچے سدا اللہ ایک کے ہے یاد، ایک گلی کچھ یاد ہیں تے میرے بچے سدا نبی آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت مک گئی ہے۔ اللہ دی قسم والے 7 سال دے بال کو خدا دا تعارف ہوندا ہا، نبی سائیں دا تعارف ہوندا ہا، دین دے ضروری مسئلے یاد کیتی ودا ہوندا ہا۔ ہن حال کہیں نہیں سدا تے ہن اسا فکر کرنی سے جو قرآن مقدس کو زندگی گزارنے دا کیویں طریقہ ارشاد فرمے دے۔ نبی وقت نا ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، کیا نا ہے بھئی؟ اے حضور دے جد امجد ہیں، وڈے ابے ہیں، انہیں دی نسل تے پوش مبارک تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے اندر مبعوث فرمانے بھیجے نے۔ حضرت ابراہیم سے اندے 2 پترن جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق دی لڑی دے وچوں اللہ نے حضرت یعقوب دیتے تے ولا اگو انبیاء این کافی سارے حضرت عیسیٰ سائیں تک، حضرت اسماعیل تو جری اولاد چلیے اندے وچوں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے۔ بس میں نے حضرت ابراہیم حضرت یعقوب سائیں دا تذکرہ کرنا تے گال مکا دے سا۔ حضرت ابراہیم سائیں کھڑن تھے اپنے گھر دے اندر تے ایویں جوانی دے جو قدم رکھے نے بال ہوئے تا بال گھر دے وچ ایویں چپ کر کے زندگی گزریں دے، کھیل کود دی عمر ہوندی ہے، نبی بچپن کولو نبی ہوندے، نبی دانا ہوندے، نبی سارے جہان کولو سونا ہوندے۔ حضرت ابراہیم سائیں اپنی اماں کولو ایک بار ون کھڑن اکھنے اماں میں جو ڈہ داں روز ابا ہتھوڑی چاہتی بیٹھا ہوندے تے پتھر چاہندے سیدھا پتھر ہوندے کو گھڑن باندے، میں تھوڑی دیر دے بعد دے دا پتھر دا اتلا پاسا گول گول بن ویندے جی میں بندے دا سر ہوندے، وقت ابا کوشش کریں دے ان کو گھڑ کے ان دی گچی بنیں دے ول ان دا وجود بنیں دے ان دے ہاتھ بنیں دے ان دے پیر بنیں دے نک بنیں دے اکھی بنیں دے، اما کیا کریں دے ابا شدہ روز تھک پوندے جرے ہتھوڑی مریں دے پتھری جو باہر نکل دی ہے، آخر ابے کوئی چنگاریاں آئیاں حسن اے ہے کیا معاملہ ابا کیا کریں دے؟ اوہ کہ میرا پتر ابا تیرا خدا بنیں دے معبود بنیں دے، اما ول کیا کریں دے؟ فرمو بازار ویچ آندے اتھا لوگ گھندن، کوئی اپنے روزی دا بادشاہ گھندے، کوئی دھیاں پتر ڈیمن والا خدا گھندے، اے ایویں ابا تیرا جرنا ایہو کم کاروبار کریں دے۔ سوچن کھڑ گئن تے ول آکھنے اما خدا ہتھے نال بندن تے وک دن تے ول رزق دینن۔ اما کہ چپ کر اینجیاں گالی نہیں کریاں ابے تیرے سن گی جاں تک کوریج ویسیا ناراض تھی پوسیا، ہن چپ کر کھڑے نبی۔ کچھ دیوہارن دے بعد اللہ نبی دے سر تے نبوت دا بار رکھے تے فرمانے ون میرا پیغمبر ذرا اعلان کر ہاں۔ ہن نبی اپنے گھر آن کھڑن 2 پیغام، ایک خدا دا پیغام دوجا نبی دا ادب دکھایا ابے نال لیندا کھڑے۔ فرمایا یا ابتی او میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی تو کو کیا تھی گئے انہاں دی عبادت بیٹھے کریں دے ہو جڑے نہ کچھ کر سکدن نہ سن سکدن، جڑے نہ دیکھ سکدن نہ نفع تے نقصان کر سکدن۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابا میں کو مالک علم نبوت دیتے، علم نبوت دمانا ہوندے جو سارے جہان کو لو وڈا عالم۔ ابا جی میں تو کو قسم خدا دی چاہ کے آدھا خدا کو لو گھٹے باقی ساری کائنات کو لو میرا علم ود ہے، میں کو مالک کو علم دیتے مالم یاتی کا جرا تہارے کو علم نہیں آیا، فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میں توری خدمت دے اندر گزارش کریں نا کرو مہربانی تو سینا بتان دی عبادت کو چھوڑ دے، وہ میرے پچھو چل پو خدا دے راہ تے آونیو، خدا دی عبادت دی خاطر آونیو، میں وعدہ کرنا سیدھے راہ تے آویسو۔ جلے ابے گفتگو سنیے جواب دے اندر حق تے جو آکھنا میرا لخت جگر بے شک میں خدا کو نہیں منیندا، لیکن جلے تو گفتگو کھڑا کرنے تیری گفتگو دا انداز یا ابتی اندہ سرائکی دے اندر ماندہ تھیندے اے میرا ابا جان ہے۔
حضرت ابراہیم سے ڈج سے جو ابے نال گفتگو کس انداز کرنی ہے ابا کافر ہوئے بے شک لیکن جلے گفتگو کرنی ہے ابے دے نال گفتگو ادب دا لحاظ رکھنا ہے آج میرا نوجوان ابے نال گفتگو کریں دے نہ ادب احترام دا خیال ہے نہ بول چال دا خیال ہے جلے گفتگو کریں دے اندے جملے ابے دے سینے کو چیر کے رکھ دیں دن آج معاشرے دے اندر علماء کرام کو لو پوچھو لوگ اے ودن حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب حضرت قاری ظفر اقبال صاحب تو قرآن مقدس دی کلاس ساری دیوار سنبھلیں دے وے اللہ دے قرآن جا تلاوت کریں دے وے کراہے مہربانی ساری اولاد دی خاطر دعا کرو میرا پتر میرے سامنے بلیں دے کئی مرتبہ جتی چاہ کھڑ دے یادے میرا ابا تے میری خاطر کیتا کیا ہے ابا تے زندگی برباد کیتی ہے میرے یاریں جا کوٹھاں دیکھ بنگلے دیکھ انہیں دا مال و متا تے گجاں دیکھ میں نوجوان دی خدمت دے اندر گزارش کرے سا میرا بھراوا اپنے ابے دے سامنے جڑے قرآن مقدس نے اچا لاون دی اجازت نہیں دیتی اور شریعت تے کو جتیاں چاون دی اجازت کڈن دیندی ہے خیال کر کے اپنے ابے دے سامنے گفتگو اس انداز دی کریں جو خدا بھی راضی رہے تے ابا بھی راضی رہے ہاں تو میرے آقا نے یہ حکم دیتے آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد فرمایا خدا دی رضا ابے دی رضا دے اندر ہے تے خدا دی ناراضگی بھی ابے دی ناراضگی دے اندر این وجہ کل سوچ سمجھ کے اللہ نے اپنے پیو مانا حضرت ابراہیم سے جو دعوت دیتی ہے ابا ناراض تھی پہ کوریج پہ امید بھی ہے توقع بھی ہے جو ابا کوریج پوسی لیکن نبی کو ڈر کے نہ ہوں دے صرف بولو جلے ضرورت پیش آوے نبی منگدہ کہنے کو لے ایک قرآن مجید پہ بیان کرنے میں آپ ہونا وقت پیغمبرن جناب حضرت یعقوب سے میں گال کو پورا کرے نا حضرت یعقوب سے اولاد نے پتر جدا کر گی دے ہاں اے وڈا صدمہ ہوں دے زندگی دا جو پتر بندے کو دور تھی ونجے اللہ اولادیں کو سلامت رکھے اللہ انہیں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرماوے لیکن وقت دے پیغمبر کو دیکھو جڑے ویلے سڑیں دے انہیں اللہ کو سڑ مریں دے ہیکنی وار اولاد کٹھی تھی کھڑی ہے سارے آئے کھڑن یار ایک بندے دے پتر ہومن 9-10 ہومن یار ہاں تے 9-10 پتر سامنے آ کھڑن او آ کے ابے دی منت کھڑے کریں دے ہومن تا بڑھڑا ابا یقیناً من میں دے گا ان کھڑن تے کھڑے آدن مالک لا تأمنا لا یوسف ابا جی تو کو کیا تھی گئے سڑے ہوتے جناب یوسف دے معاملے چے اعتماد نیوے کریں دے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہ اساں جناب یوسف دے خیر خواہوں جے اگر تسا اجازت مرحمت یا فرماؤ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب ایک دیوار سویر نال سن نال بھیج دے وہ جناب یوسف سڑا دل لا دے اسا جنگل نکل ونیوں ون کے شکار کروں میرا ابا سا کھیر سوں بھج سوں درک سوں جناب یوسف سے کو پیارا ہی کو بھی نال لے کے ویندوں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سا کو قسم کبریا دی جناب یوسف دا خیال کرے سوں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست دیتات ارشاد فرمائنے بابا میں کو ڈر لگ دے انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ میں کو ڈر لگ دے تسا نکل ویسو جنگل دے اندر دوڑ دی خاطر میرے پتر یوسف کو کلہ کر ویسو تے بھیڑیا کے کھا ویسی اے مسئلہ یاد رکھا ہے نبی دا علم پوری کائنات کو زیادہ ہوں دے لیکن جے اگر خدا دساون تے آونجے دور دا علم چڑیں دے نہ دساون تے آوے پیر تلی پئی چیز دا پتہ بھی نہ لگدا قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو وقت دے پیغمبرن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب بولو علیہ السلام ایک دیوار قوم کو خطاب کھڑے فرمیندن اعلان کھڑے فرمیندن فرمایا او میری قوم یاد رکھائے وَأُنَبِّئُكُمْ اے انبیو واحد متکلم دا صیغہ علماء کرام کو لو پوچھو نا معنی ہے میں تو کو خبر دینا انبیو دا کیا معنی ہے بھئی تھوڑے تھوڑے عالم بان کے ونجو نا جلسے تو جو ویسو پتہ لگے جو تو ساں دین دا علم سے کیا ہے آج حضرت عیسیٰ سہیں قوم کو بیان کھڑے فرمینن تے فرمینے وَأُنَبِّئُكُمْ میں تو کو خبر دینا کیری چیز دی خبر دیں دے فرمایا بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم تو سا کیا کھا کے آئیو کیا گھر لکا کے آئیو میں تو کو خبر دینا ہی شاید یعنی جل خدا دساون تے آئے
نبی اے بھی ارشاد فرمیندے کھڑن جو جیرا کوئی تسا کھا کے پیٹ دے اندر لکئی ودے ہو میں نبی او بھی جانداں، جیرا گھر تسا پکا کے ذخیرہ کر کے آئے ہو میں نبی او بھی جانداں۔ لیکن فجر کو جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ جل وعلا خدا دی دربار دے اندر پیش تھی سن، قرآن مقدس اعلان کریں دے مالک دی خدمت دے اندر کھڑے فرمیندن تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرا مالک تو سو جان دے ہو جرا میرے دل دے اندر ہے لیکن میں نہیں جان دا جرا تواڈے علم مبارک دے اندر ہے، انکا انت علام الغیوب، کیونکہ اگویاں خبراں تو مالک آپ جو رکھ دیں۔ تے ہن قرآن مقدس آدے جناب حضرت ماشاءاللہ نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ۔ ہن قرآن مقدس آدے جو جناب حضرت یعقوب سے ارشاد پہ فرمیندن اپنی اولاد کو، توجہ ہے میری طرف بھائی، اپنی اولاد کو ارشاد فرمائنے میرے بچے میں کو ڈر لگ دے متا بھیڑیا کھا ونجے میرے پوتر کو تساں اون پاسے گھن وے سو جنگل متا کلہ چھوڑ دے وہ۔ میں واقعہ یوسف پورا بیان نہ پیا کرنا، میں گال کرنا چاہ رہا تھا خدمت تے اولاد گوایاں کھڑی نے ابا جی کچھ نہیں تھیندا اسا جناب یوسف دا خیال کرے سو، گھن گئن حضرت یوسف کو گھن گئن گم کر دی تیرے لمبا واقعہ قرآن مقدس دی پوری صورت بیان کریں دی، جیلے گم کر کے واپس ولین آ کے قسمہ کھڑے چنن ابا جی ساکو قسم کبریا دی تو سدا آکھیا تا نہ منے سو، اسا جناب یوسف دا بڑا خیال کیتے لیکن بھیڑیا آ کے حضرت یوسف کو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے معاذ اللہ۔ آپ خود اندر سٹ کے آئے ہن، حضرت یعقوب سہی مجری گال کرن واسطے شروع کی تھی می گال، کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمے دے، کوئی گلہ شکوہ نہیں کریں دے، کوئی بد دعا نہیں دیں دے بیٹھے اولاد کو، جی میں توڑا میرا مزاج ہے چھوٹی چھوٹی گال دیتے اولاد کو تباہ تھی میں برباد تھی میں، کچھ نہ قسمت تھی وی گاٹا بھجی لت تروٹی ایمیں نا کریں دے رزے گالیں۔ اے پورا قرآن موجود ہے، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، اللہ دی قسم کھا کے ادا ذمہ داری نال قرآن مقدس دی الحمد کو لوگ ہن کے والناس تک کسے مسلک دا علماء کہنا اکسن جو قرآن مجید دے وچ ہوئے تاریخ دے وچ ہوئے حضرت یعقوب سے اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہوئے کوئی نہیں دیتی، انہیں کو لوگ وڈا صدمہ کیا ہوئے پتر رولی کھڑن، لیکن نبی دی زبان تے ہک کو جملہ ہے، فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، میرے پتروں میرے علاقے دے لوگوں جتنا گالی کرو میں ہرگز اپنے پتریں کو بد دعا نہ دیندا، میرا ہمیشہ ایک کو جملہ ہے میرے شکوے تے شکایتاں خدا کو لین، کیونکہ تمام مسائل حل کرن والی ذات جو اللہ پاک آپے ولا ڈٹھا نیوے جلے بھیرا مشورہ بیٹھے کرے نے ہن جو جناب حضرت یوسف کو کھو دے اندر سٹ دے موں وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، سارے ہی مشورے دوتے جمع تھی گئن جو کھو دے اندر ون سٹوں، قرآن مقدس آدھے میرا سونا یوسف گھبراوی نہ متا سمجھیں جو کھو دے اندر سٹ کے جتے وینن وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، میرا یوسف میں تا وہ کرن والا جرا انہاں کو پتہ بھی کوئی نہیں، اے تا کھو دے اندر سٹ کے آپ جانتے کو ماری تے ختم کیتی وینن، میں کو اپنی عزت تے الوہیت تے کبریائی دی قسم ہے جے اگر تیرے بھیرا میں کو کاسے چاہ کے تیرے درو نہ پنواواں میں کو بادشاہ اللہ کون آکسی ولا ڈٹھا نیوے کچھ عرصے دے بعد آئے کھڑے نیے بھیرا جناب حضرت یوسف سیندے سامنے آ کے عرض کھڑے کریں او نیک بادشاہ نیک دلہ کر مہربانی چند ٹکے چاہتی ودوں غریب لوگوں مالدار نسے وجئنا ببضاعت مزجات فاوفلن القیل، کر مہربانی کچھ مال چاہتی ودوں دے بدلے دے اندر غلہ چڑے، لیکن سگو پتہ ہے دور دراز دا سفر کر کے آئیوں ہی مال دے بدلے جرا غلہ گھن کے ویسوں سری ضرورت پوری نہیں کریں دا، چند ٹکیں دے بدلے دانے گندم اناج چڑے وتصدق علینا کچھ صدقہ بھی کر چھوڑ۔ کبریا دے طرفوں آواز آندی ہے میرا یوسف جنہیں تے کو قتل کرن دے پروگرام بنائے ہن، جنہیں تے کو کھو سٹ کے ابے دے اکھیں کلو جھلکی تہا، اج میری کبریائی تے الوہیت کو دیکھ میں مالک انہیں کو تیرے سامنے کھڑا کے صدقے دا سوال کریں دا دنیا کو پیاری سے نہ، این وجہ کول مسئلہ یاد رکھا ہے جرلے مشکل آوے کیندے کول منگڑے اچھا اچھا
ضرورت پیش آ گئی ہے اللہ کول منگڑے، اوکھا وقت آ گئے مالک کولو منگڑے۔ انبیاء علیہ السلام جس وقت بھی منگے، جناب یعقوب تب بھی خدا دا در رے، جناب ابراہیم تب بھی خدا دا در رے، جلے حضرت حاجرت جناب اسماعیل معصوم کو گھن کے ویندے پہن ہی مقام تے جس جگہ دے ہوتے بیت اللہ شریف ہے، جلے پہنچن اپنی اولاد کو کلہ کر کے پویندن، اولاد والے ہو تصور کر کے دیکھو انسان دا نا کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں پیان دی، جناب حاجرہ نے پچھو کھڑ کے صد مارے، جناب خلیل اللہ مہربانی کرو میں کو ڈس کے تونیو میں کس پاسے ونیا، نہ انسان ہے نہ انسانیت دا سایہ پیان دے نہ آواز ہے، میں پانی کتھوں برے ساں روٹی کتھوں گلے ساں، اپنے معصوم لخت جگر دا خیال کی میں کرے ساں۔ جناب خلیل اللہ کو حکم ہے گھر والی دے نال بولنا کوئی نہیں، نبوت دے گھر دی تربیت ہے، جناب حضرت حاجرہ دوجی مرتبہ پوچھنے، جلے تریجی مرتبہ پوچھنے جواب نہیں ملا، سمجھ گئن فرمیندن میں کو لگ دے تو کو اللہ حکم دیتے میرے نال نالا ہے، نبی میں سر مبارک دا اشارہ کیتے، او اللہ کے دے دوستو پیغمبر دی گھر والی جرا جملہ فرمائنے، اللہ دی قسم خدا میں کو طاقت دے وہا، میرے کول سونے دا قلم ہوئے ہاں تے چاندی دی سیاہی ہوئے ہاں، اوراق چاندی دے میں آئندو تے لکھا ہاں، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی گھر والی جلے پوچھنے او خلیل اللہ کہندہ حکم ہے، آپ نے خدا دی طرف اشارہ فرمائے، سمجھ گئن فرمیندن اذن لا یضیعنا والخلیل اللہ جدے ونیو سکو یقین مالک ضائع نہ کرے سی، جڑا بادشاہ حکم دیتے اس خیال بھی آپ رکھ سی۔ تاری میری ذمہ داری کیا ہے جلے او کھا گئی ہے کہ کو منگڑے اچھی اچھی آواز کہنے کول منگڑے اللہ کولو، اے اللہ دا نا تا اتفاقی ہے نا، اندے تے کئی مسلک دا جھگڑا کہنے، اے کافر جو ہن مشرکین مکہ جو ہن جرے ویلے منگن دیواری آوے ہاں والے منگ دے اللہ کولو ہاں۔ حضرت عمران بن حسین حضور دے صحابی، توجہ ہے میری طرف، عمران بن حسین کولو حضور سے ایک مرتبہ پوچھنے عمران آج کل کتی خدا میں اون والے ہری کلمہ کرنے بجا، حضور فرمائے عمران کتی خدا میں دی عبادت پہ تھیں دی آج کل، عرض کریں دن یا رسول اللہ، اللہ سندے پیغمبر واحد فی السماء ہکتا ہے جرا ساری کائنات دا بادشاہ ہے، میں اون دی بھی عبادت کرنا، لیکن ستتن فی الارض توارا میرا جھیڑا تا ہی گال دے ہوتے ہیں، چھی میرے زمین تے ہیں جنہیں کو تسا کہنے میں منے دے تے میں چھی دی عبادت کرنا زمین تے، روزی دا الگ گے، ہوا والا الگ گے، بارش والا الگ گے، دھیاں پتر دیمن والا خدا الگ گے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے ہن تیرے کولو چھی کی میں چھڑواؤں، ہک ہوے ہاں تا چلو کو گال کروں ہاں، حضرت مفتی صاحب چھی چھڑواون بھی تا اوکھی گال ہے نا صحیح۔ کچھ عرصے دے بعد حضور ڈٹھے تے جناب عمران بن حسین خدا دے در تے سجدے جھکے بن، حضور کھڑتے ہیں تے جلے سلام پھرے فرمائے عمران حال سنا آج کل کتین، ایمیں ہاتھ چا بدنس آدھے یا رسول اللہ گواہ بن ونجو اشہدو اللہ الہ الا اللہ انک رسول اللہ، میں ہک خدا دی عبادت کرے نا اور تو حق اللہ دا سچا پیغمبر منے نا۔ حضور فرمائے وہ گال تا ٹھیک ہے لیکن اے دس ہاں جو چھوڑیا کی میں بھی چھیکوں عبادت جنہیں دی کرے نام ہے انہوں کو چھوڑن تا اوکھا کم ہے، ہاتھ بدی کھڑے آدھے یا رسول اللہ کیا حال دے وہاں، لکڑی کپن میں نا اپنا خدا کچھ پاتی وداں، جو ایکو رکھساں چاہے میرا خیال کرے سی، لیکن بار جنگل گیا ودام لکڑی کپیندہ ودام تے میں جو آیا میں دہدہ دور کلو ایک لومڑی لت چاہ کے میرے خدا دے اتے پیشاب کھڑی کریں دی ہے، بس میرا مالک میرے ہاتھ جری میرے محبوب جری میرے ہاتھ کہاڑی ہے، میں اوچا چاہتی ہے آ کے اپنے خدا دا گاٹا لحاظ میں کہ جڑا آپ کو نہیں بچا سکتا میں کو کیا بچے سی۔ این وجہ کول میرے بھیراوو بزرگو میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، جرا عبادت ہو اللہ دا حق ہی وے، اللہ سی نا بلندی نال گدا، ہی وجہ کول قرآن دے وکبرہ تکبیرا، خدا دا نا بلند کرو نعرہ تکبیر، این انداز دے اللہ دا نام بلند تھی وے جو پتہ لگے اہل علاقہ کو اللہ دے نام دا پروگرام ہے، اللہ دے نام دی خیرات دا اہتمام کیتا گئے۔ بس میں گال کو ختم کرے نا، عرض کی تیمی جو عبادت خدا دی تے حضرت ابراہیم سیندہ طرز طریقہ ہے خدمت پیو ماں دی، حضرت ابراہیم سے جو اپنے ابے نال گفتگو کی تھی ہے
اے کہنی جو دھمکیا دیتے ہیں ابا تو تا بڑھنا ہے میں نوجوان ہاں تے کو پتہ کہنی میرے یار دوست ڈھیرن کہنا کہیں قسمی گال کہنے کی تھی بس ہی کو جملہ فرمانے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا ہن اگو چل کے قرآن مقدسہ دے جلے ابے گفتگو سنیے جواب دے اندر فرمائنے آکھن لگن اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم میرا پتر اگر تو بعد آ گیوں میرے بتے کو برا بھلا آکھن کو لو تب تتے کو ریتے اگر تو برا بھلا آکھن کو لو بعد نہ آئیو تو آہدہ رہ گیوں کائنات کو جو میرے پتھر دے بت کچھ نہیں کر سکدے سن گن لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ایک تا میں علاقے دے نوجوانے کو کٹھا کرے ساں او پتھر چاہ کے تیرے پچھو لگ سن تے کو مرے سن دوجی گالے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میرا گھر چھوڑ کے بستر لپیٹ کے چلا ون لوگو خدا دی قسم قرآن مقدس موجود ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو جناب حضرت ابراہیم سید حق کے لفظ فرمایا سلام علیکہ ابا خدا جا رحمتا ہمنی میں ہرگز تے کوئی گال دا جواب نہ دیندا میں امت کو یا تعلیم دیونی می پیو ماں دی سخت سس گال سن کے دعائیں رحمت دا دیواہے جواب دیوان دی اجازت جو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو حکم کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین ان کے جو غلام ہو گئے آقا کی کہندے سونے نبی دے سارے کہندے غلام ہیں سونے نبی دے سبحان اللہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے سبحان اللہ دیئے اچھی آپ سبحان اللہ نام لیوا ان کے جو ہوئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے مقتدی ہے سارے انبیاء مقتدی ہے سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے کائنات دے کل سلطانہ دا لجپال نبی سلطانے جدی شان دے وچ جبریل امین گھن آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرشاں تھیار دیون مہمان محمد حضور دوں
ہاں ایو خالق دا احسان محبت نالک سبحان اللہ مقتدی ہیں سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے آخری مصرع محبت نالک سبحان اللہ مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مجتبیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے